کیا آپ کا خون بہا ہے؟ آپ کے ہاتھ کٹے، آپ کا سر کٹا ہے، آپ کے ناموس سے چادریں چھنی ہیں؟ کربلا اللهم ارزقنا کربلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین. آپ تمام عزاداروں کی خدمت میں سلام و عرض ادب. خداوند متعال آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے اور مزید توفیق دے کہ جس طریقے سے اہل بیت چاہتے ہیں، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف چاہتے ہیں، ایسے ہم عزاداری کو منائیں انشاءاللہ. خداوند متعال آپ کی پرصداری کو، سینہ زنی ماتم داری کو اور مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی اور فرش عزا پہ آنے آہ بکا اور گریہ کو قبول فرمائیں انشاءاللہ. مزید جس چیز کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ان تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے دلوں کو منور و خوشنود فرمائے انشاءاللہ. دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عمران یا رحم اللہ من احیا امرنا. خداوند متعال رحمت کرے اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے. امر اہل بیت کو زندہ کرنا ہے. امر اہل بیت کو زندہ کرنا ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے، عالم ہو غیر عالم ہو، ماتمدار ہو غیر ماتمدار ہو، مرثیہ خان ہو غیر مرثیہ خان ہو، جوان ہو نوجوان ہو یا بزرگوار ہو. سب کی ذمہ داری ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے امر کو زندہ کریں. امر اہل بیت کیا ہے؟ ہمیں اہل بیت سے سیکھنا پڑے گا. فرش اعضاء پہ آ کر ہم کو سیکھنا پڑے گا تاکہ جو اہل بیت ہمیں دعا دینا چاہتے ہیں وہ دعا ہمارے شامل حال ہو سکے. دعا تبھی شامل حال ہوگی ہمارے جب ہم امر اہل بیت کو زندہ کریں، اور بہت ضروری ہے ہم امر اہل بیت کو زندہ کریں. امام رضا نے فرمایا اہل بیت کوئی بھی جملہ احساساتی اور جذباتی نہیں بولتے. ہم فرش اعضاء پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے عزادار ہونے کا اعلان کرتے ہیں، شریک غم ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، پیروکار امام حسین ہونے کا اعلان کرتے ہیں. ہم آئیں اس امر کو زندہ کریں جو اہل بیت چاہتے ہیں. لہذا انشاءاللہ ہم ایام عزا میں یہ جو 10 یا 12 دن ہیں انشاءاللہ آئیں فرش عزا پر. یہ مجلس عزا، یہاں اہل بیت آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں. اپنے آپ کو پاکیزہ کریں، اپنی روح کو پاک کریں، اپنے دل کو پاکیزہ کریں اور اپنے آپ کو علم و معرفت سے مزین کریں، اور اس معرفت اور علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کریں تاکہ مقصد امام حسین کے لیے قدم اٹھا سکے. مقصد امام حسین کے لیے قدم اٹھانا، اس مقصد میں شریک ہونا، اس کی راہ و رسم کو بیان کیا گیا ہے. جنگ جمل میں فتح حاصل ہو گئی تو ایک چاہنے والے نے بڑے حسرت کے ساتھ کہا کاش میرے بھائی ہوتے اور وہ بھی آج کی جنگ میں آپ کے شریک ہوتے اس فتح میں. تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا، احوا اخی کا مانا، کیا تمہارے بھائی کی خواہش یہ تھی کہ ہماری ساتھ ہوتے جنگ میں؟ تو اس نے پلٹ کے جواب دیا حضور کی خدمت میں، نعم جی، اس کی خواہش یہی تھی کہ وہ بھی شریک ہوتے. تو حضرت نے فرمایا وہ بھی، اور جو مردوں کے سلم میں ہیں، ماؤں کے رحم میں ہیں، قیامت تک آنے والی نسلیں جن کے دل میں بھی یہ خواہش ہوگی اور یہ تقاضا ہوگا کہ ہم کاش امام حسین حضرت امیر کے ساتھ ہوتے، تو اگر یہ ہیں تو ان کو ثواب اس کو کامل وہی ملے گا جو لوگ جنگ میں ہیں، جو ان کو ثواب ملا ہے. لہٰذا ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں. یا جو آپ نے پہلا زائر جابر بن عبداللہ انصاری کو آپ کہتے ہیں کہ پہلا زائر امام حسین ہے. جب زیارت کے لیے گئے اور زیارت امام حسین کے لیے قدم اٹھانے لگے تو ان کا شاگرد تھا عطیہ ساتھ میں. حضرت نے جناب جابر نے عطیہ سے عرض کی لقد شارکناہ، ہم بھی شریک ہیں اس امام حسین کی جہاد میں، جنگ میں، اس قربانی میں ہم بھی شریک ہیں. بڑے تعجب سے عطیہ نے عرض کی کہ کیا آپ کا خون بہا ہے؟ آپ کے ہاتھ کٹے ہیں، آپ کا سر کٹا ہے، آپ کے ناموس سے چادریں چھنی ہیں، آپ کے زخم لگے ہیں، آپ کا خون بہا ہے. جب یہ کچھ نہیں ہو تو آپ شریک کیسے ہیں؟ تو جناب جابر نے عرض کیا لقد سمعت حبیبی رسول اللہ، میں نے اپنے حبیب رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو انسان کسی کے ساتھ، کسی کے مشن، کسی کے آئیڈیالوجی کو دل سے پسند کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے، دل سے ارادہ کرتا ہے کہ میں بھی ساتھ ہوتا، میں بھی ساتھ ہوں، تو خداوند متعال اس کو اسی کے ساتھ محشور اور اسی کا ثواب اور اسی کا شریک قرار دیتا ہے. لہٰذا ہم فرش اعضا پر آ کر ایسی فرش اعضا منائیں کہ عاشور کے بعد ہمارے وجود میں وہ گرمی،
وہ احساس، وہ ذمہ داری آئے کہ ہاں ہم بھی کربلا میں کے شریک ہو سکتے ہیں۔ وہ شریک کا راستہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام حسین کی تعلیمات کے ذریعے سے جب ہم اپنے وجود کو مزین کر لیں گے تو آج کی زندہ کربلا کے ذریعے سے آج کے وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، آج کے ظالم کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور مکتب اور مذہب تشیع کے لیے آپ خدمت کر سکتے ہیں، اور واقعاً جو اہل بیت کا امر ہے اس کے احیاء کے لیے قدم اٹھا سکتے ہیں۔ حالانکہ علمی طور پر، عملی طور پر، فکر کے اعتبار سے، شیعت کی حمایت، مومنین کی حمایت کے اعتبار سے جو علماء بیان کرتے ہیں، لیکن ہم بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اس شراکت کے لیے ضروری ہے کہ ہم آئیں، جو صحیح طریقے سے وہ قیام کے جو اہداف ہیں امام حسین علیہ السلام نے، کس لیے امام حسین نے قیام کیا ہے، کس لیے امام حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ آئے، مکہ چھوڑا، کربلا آئے، اس مقصد کو ہم سمجھیں، اور جب ہم سمجھ لیں تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ وہ مقصد آج بھی زندہ ہے، وہ مقصد آج بھی ہمیں پکار رہا ہے، وہ مقصد آج بھی ہم سے حمایت چاہتا ہے۔ آپ یہ مت سوچئے فرش ازا کی ذمہ داری ہے، ہم علماء اور منبر کی ذمہ داری ہے مومنین تک یہ پہنچائیں کہ آج بھی امام کی آواز آ رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، آج بھی امام نصرت کے لیے بلا رہا ہے، چونکہ آج بھی وقت کا یزید، وقت کا طاغوت اسلام پر حملہ کر رہا ہے، دین پر حملہ کر رہا ہے، شرافت انسانیت پر حملہ کر رہا ہے، شریعت محمدی پہ حملہ کر رہا ہے، اور جو زمینہ سازی ہے ظہور حضرت کے لیے اس زمینہ سازی کو خراب کر رہا ہے۔ تو آج بھی امام نصرت کے لیے بلاتے ہیں، امام کا نصرت کے لیے بلانا یعنی دین نصرت کے لیے بلا رہا ہے، اسلام نصرت کے لیے بلا رہا ہے، قرآن نصرت کے لیے بلا رہا ہے، خدا نصرت کے لیے بلا رہا ہے۔ لیکن اس نصرت کرنے کا طریقہ، اس ہدف کو پہچاننے کے بعد انسان کے سمجھ میں آئے گا کہ مقصد قیام امام حسین، ہدف قیام امام حسین، کس لیے امام حسین نے قیام کیا اور اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ پاکیزہ کلاس سمجھ کر شرکت کریں، وضو کے ساتھ جائیں، طہارت کے ساتھ جائیں، چونکہ وہاں فرشتے آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، یہ احساس ہو کہ بزم خاص میں جا رہے ہیں، یہ احساس ہو کہ عرش معلی پہ جا رہے ہیں، یہ احساس ہو کہ درسگاہ میں جا رہے ہیں، یہ احساس ہو کہ پاکیزہ مقصد لینے جا رہے ہیں، پاکیزہ ہدف کے لیے جا رہے ہیں، پاکیزہ ذمہ داری لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ہدف، ہنر یہ نہیں ہے کہ ذمہ داریوں سے اپنے شانے کو خالی کریں اور ایک عزاداری کو سینڈوچی سمجھ کے، یا اپنی نجات اور فلاح و گناہ و معاف، صرف یہ نہیں ہے۔ وہ تو کریم ابن کریم ہیں، وہ سخی ابن سخی ہیں، وہ جواد ابن جواد ہیں، وہ بہت ہی بزرگ ہیں، وہ نجات کے لیے، نجات و بخشش کے لیے سب کچھ ہے الحمدللہ، لیکن چاہتا ہوں شریک ہوں، چاہتا ہوں مقصد میں شریک ہوں، چاہتا ہوں ہدف اور مقصد اہل بیت کے احیاء کے لیے قدم اٹھاؤں، چاہتا ہوں امر اہل بیت کو زندہ کروں۔ انشاءاللہ اس فکر و معرفت کے ساتھ آپ فرش ازا پر آئیں، اور جب واپس جائیں تو اس انگیزہ اور اس مقصد کے ساتھ جائیں کہ گھر جا کے فیملی کو ڈیولپ کرنا ہے اور اسی مقصد عاشورہ کے ساتھ زندگی گزارنا ہے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔